نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ غزوہ احد کی ردات بیان کرتے کرتے یہ بیچ میں سود کا تذکرہ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ غزوہ احد کی تیاری کے لیے ابو سفیان نے کیا اعلان کیا تھا کہ پورا سال سودی کاروبار سے ملنے والے مال کو جمع کر کے مدینہ کے خلاف جنگ کی تیاری اور لشکر کی تیاری کی جائے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بھاری جانی مالی نقصان ہوا۔ اب امکان تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ سود سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس خیال کے امکان سے پہلے اللہ نے سود کے احکامات کی نفی واضح طور پر کر دی۔ یہ آیت سود کے احکامات پر نازل ہونے والی دوسری آیت ہے اور اس کے بعد وہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 131 میں، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 میں دیکھیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ کس کے لیے مہیا کی گئی ہے؟ آگے دیکھیں، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کن لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے کہ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو یہاں جنتیوں کی، متقیوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی کہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تنگی میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، بیماری آئے تب بھی خرچ کرتے ہیں، غم ہو، مالی تنگی ہو یا مالی فراغی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کچھ لوگ خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف غم میں کرتے ہیں اور خوشیوں میں بھول جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کل ہاتھ کچھ کھلا ہے تو وہ تب کرتے ہیں اور مالی تنگی میں نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے ہر حال میں خرچ کرنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ جنت کے گھر کے خریدنے کے لیے ضروری ہے۔ تو گویا یہ کون سی صفت ہے جنتیوں کی؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صدقے میں جس کو تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ اور آگے دیکھتے ہیں جنتیوں کی اگلی صفت کیا بتائی گئی کہ والکاظمین الغیظ، کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کاف، زوئیں اور میم، کاظمہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ کاظمہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں۔ اور کاظم کون ہوتا ہے؟ کاظم کہتے ہیں جو سانس کی نالی کو دبا دے۔ تو سانس کی نالی اس وقت بند ہوتی ہے جب کھانے کی نالی میں کھانا جاتا ہے،
تو کاظمینہ کا مطلب ہے پینے والے، سانس کی نالی کو دبانے والے، الغیظ غصے کو، کسی پر بھی کسی بھی جگہ ہر وقت آئے ہوئے غصے کو پی جانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ تو جنت کے حصول کے لیے، متقی بننے کے لیے غصے کو پینا ضروری ہے۔ اب غصہ کیسے پئیں یہ بھی نبی پاک نے فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی غصہ آئے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ پانی پینا ہے۔ زبان پر ذکر، اور بہترین ذکر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد قرآنی دعا پڑھنی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان۔ جب بھی کوئی غصہ پیتا ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی غصہ پیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتا ہے۔ حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کرنے لگا۔ وہ خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انسان تو انسان ہے، جب کوئی بہت زیادہ بد زبانی کرے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت دیر خاموش رہے اور پھر جواب دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ مسکراہٹ اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور جا کر پوچھا، یا رسول اللہ میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، میں بولا تو آپ اٹھ کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب وہ جھگڑ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا تھا جو تمہارے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ تو جب یہ احساس ہو جائے کہ میں غصہ پی لوں گی تو ایک فرشتہ میرے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرے گا تو غصہ پینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو متقی کیسے ہیں؟ جو غصہ پیتے ہیں اور غصہ پی کر کیا کرتے ہیں؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دہرا لیجئے کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا اور ان سے ملاقات کے موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا جب وہ مصر میں ملے تھے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، تو حضرت یوسف نے کیا کیا تھا؟ غصے کو پی لیا تھا، معاف کر دیا تھا اور احسان کیا تھا، غلہ دے کر بھیجا تھا۔ یاد رکھیے اللہ کی محبوب صفت عفو ہے، معاف کر دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اب آگے آ جائیں آیت نمبر 135 پہ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی روح سے پتہ چلا کہ جنتیوں کی اگلی صفت کیا ہے کہ اپنی نافرمانی، سرکشی، گناہ کو جان لینے کے بعد اصرار نہیں کرتے بلکہ بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہ پر جمے اور ڈٹے نہیں رہتے بلکہ استغفار کرتے ہیں۔
اب آیت نمبر 136 میں ایسی صفات کے حامل لوگوں کی جزا بتائی جا رہی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا ایسے متقیوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے گا اور باغوں میں داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت بنا دے اور ہمیں متقیوں کی جنتیوں کی صف میں شامل کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔